آرمی، جسے سرکاری طور پر امریکہ کے 23ویں ہیڈ کوارٹر اسپیشل ٹروپس کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسری جنگ عظیم کے دوران فوج 3 کی سب سے غیر معمولی اور اختراعی فوجی اکائیوں میں سے ایک ہے۔ فنکاروں، ڈیزائنرز، ساؤنڈ انجینئرز پر مشتمل اس خفیہ یونٹ کو ایک منفرد مشن سونپا گیا تھا۔ ان علاقوں میں جہاں در حقیقت بہت کم یا کوئی حقیقی فوجی موجود ہوں، ایک بڑی اور مضبوط امریکی فوجی موجودگی کا بھرم پیدا کرنا اور ان کی سرگرمیاں جو کہ 1996 تک درجہ بند رہی، جرمن فوج کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح یورپ میں اتحادیوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ گھوسٹ آرمی کے آغاز کا پتہ شمالی افریقہ میں انگریزوں کی طرف سے استعمال کیے جانے والے دھوکہ دہی کے کامیاب حربوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اب ناظرین، ان حربوں سے متاثر ہو کر امریکہ فوج نے ایک یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا جو حکمت عملی سے دھوکہ دہی میں مہارت رکھتا ہو۔ انہوں نے ایسے افراد کے گروپ کو اکٹھا کیا جن کی مہارتیں عام طور پر فوجی طاقت کے ماہر ساؤنڈ انجینئرز، اداکاروں اور ڈیزائنر سے وابستہ نہیں ہوتی تھی۔ ان افراد کو جرمن افواج کو گمراہ کرنے کے لیے ایک فینٹم آرمی بنا دینے کا کام سونپ دیا گیا۔ گھوسٹ آرمی کی کارروائیوں میں تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کی خصوصیات تھی۔ انہوں نے انفلاتیبل ربر کے ٹینک، جعلی فوجی گاڑیاں اور ساؤنڈ ٹریکس کا استعمال کیا جو چلتے پھرتے فوج کے شور کی نقل کرتے تھے۔ یہ ساؤنڈ ٹریکس، جن میں ٹینکوں، ٹرکوں اور فوجیوں کی آوازیں شامل تھیں، ایک بڑی طاقت کا بھرم پیدا کرنے کے لیے اونچی آواز میں نشر کیے گئے۔ مزید بڑا یونٹ نے غلط معلومات، افواہیں پھیلانے، ریڈیو ٹرانسمیشنز اور اداکاروں کا استعمال، جس سے دشمن مزید الجھ گیا۔ یونٹ کے اندر فنکاروں، ڈیزائنر نے حقیقت پسندانہ نظر آنے والے لیکن جعلی فوجی ساز و سامان بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے حقیقی ٹینکوں کی طرح نظر آنے کے لیے انفلاتیبل ٹینک بینڈ اور ٹمبی گاڑیاں، ہوائی جہاز ڈیزائن کیے۔ یہ تخلیقات اتنی حقیقت پسندانہ تھی کہ وہ جرمن جاسوسی پروازوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی، جس نے کافی اتحادی افواج کی موجودگی کی اطلاع دی جہاں کوئی نہیں تھا۔ گھوسٹ آرمی کی کارروائیاں صرف بصری فریب کے بارے میں نہیں جانتی تھی، وہ کافی حد تک نفسیاتی جنگ میں مصروف رہے۔ یونٹ کے اندر اداکار مختلف زبانوں میں روانی مقامی شہروں کا دورہ کریں گی اور غلط معلومات پھیلائیں گی، اکثر اس امید پر کہ اسے جرمن جاسوسی اٹھا لیں گے۔ یونٹ کے اراکین حقیقی اکائیوں کی سرگرمیوں کی نقل کرنے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے اور ایک بڑی قوت کا تاثر پیدا کرنے کے لیے جعلی کام لگانے میں ماہر تھے۔ گھوسٹ آرمی کی سب سے قابل ذکر کامیابیوں میں سے ایک 1944 میں آپریشن بلینڈر میں اس کا کردار تھا۔ یونٹ نے کامیابی کے ساتھ جرمن افواج کو دریائے رائن کے اصل کراسنگ پوائنٹ سے ہٹا دیا، جس سے اتحادیوں کے کم جانی نقصان کے ساتھ عبور کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ اتحادیوں کی جنگی کوششوں میں گھوسٹ آرمی کی نمایاں شرکت کے باوجود ان کی سرگرمیاں 1990 کی دہائی کے آخر تک بند رہی۔ یہ رازداری اس بات کو یقینی بنانے کے لیے برقرار رکھی گئی تھی کہ دشمن کو ان سے آگاہ کیے بغیر مستقبل کے تنازعات میں سے اس طرح کے حربے استعمال کیے جا سکے۔ ان کے مشن کی درجہ بندی کے بعد گھوسٹ آرمی کی کہانی عوام کی توجہ حاصل کی ہوئی ہے، جس نے جنگ کے لیے منفرد اور تخلیقی نقطہ نظر کو اجاگر کیا جس کی یہ یونٹ نمائندگی کرتی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ سٹوری کیسے لگی؟ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ نیکسٹ کے لیے اللہ حافظ۔